وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوالات فرمائے ہیں بجا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کا جواب بھی آپ کو شرعی طور پر ملے گا، لیکن جن کے لیے آپ جوابات چاہ رہے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ حق یہ لوگوں کو پچتا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر باندھ دی ہے، آنکھوں پر اور کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو نہ حق بات دیکھ سکتے، نہ حق بات سن سکتے، نہ اس کو دل میں بسا سکتے۔ لاکھ دلیلیں ان کو دے لو، لاکھ چیزیں سمجھا لو، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ بظاہر کافروں کے لیے ہے، لیکن آج کل نام لیوا مسلمان جن کے بارے میں حضور 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، بولے ہو بہو ویسے کام کرنے والی قوم ہے، دوزخی قوم ہے۔ تو بہرحال جو شخص بھی آپ کو یہ سوال کیا، سب سے پہلے اس کو یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نعوذ باللہ من ذالک، میرے کو تو اندر سے کب کبھی تاری ہو رہی کہ میں جملہ یہ الفاظ اپنے زبان سے کیسا نکالوں، لیکن نقل کفر نہ باشد، میں تو نقل کر رہا ہوں کہ اگر تم سے پوچھا آپ کہ کیا تم اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ سمجھتے ہو، کیا دوسرے نبیوں کے ساتھ اپنے نبی کو بھی کیا مردہ سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں سمجھتے صاحب۔ اگر سمجھتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ان کو کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا پڑتا، ورنہ وہ کافر ہو جائیں گے اور مریں گے تو خالدین فیہا کے زمرے میں آئیں گے، ہمیشہ کے دوزخی ہو جائیں گے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اور ہم تو ہمارے نبی کو، بلکہ کسی نبی کو نعوذ باللہ من ذالک ویسا نہیں سمجھتے جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خود پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اپنی قبروں میں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں روایت ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، تو یقیناً اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی خود بتا دیے کہ قوم ایسی آئیں گی جو اپنے نبی کو ایسا سمجھ کے جو ہے بلیک ڈے کے نام سے ان کا وصال ہو گیا، بلکہ جو ہے بلیک ڈے منائے گی، لیکن سنو فنبی اللہ حی، تمہارا نبی زندہ ہے، یرزق، زندہ ہے تو ایسا ہے کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے۔ ایک دوسری روایتوں میں جو ہے وہ پیتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ نیک مجلسوں میں شریک بھی ہوتا ہے، اور وہ حج بھی فرماتا ہے، ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ روایتیں سمجھ رہے ہیں آپ، ابن ماجہ کی اوتھینٹک روایت ہے، فنبی اللہ حی، یعنی 1500 سال کے بعد یہ قوم ایسا نکلے گی، ایسا بولے گی، تو سنو نبی اللہ حی، تمہارا نبی زندہ ہے، یرزق، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو زندے کھاتے نہ جی کھانا، نعوذ باللہ کیسا جو ہے گمان کرے، بلیک ڈے منائیں گے بلکہ، اس لیے اللہ ان کے حق میں بلیک ڈے رکھا اور ہمارے حق میں ولادت مصطفیٰ کی خوشی رکھا۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ گئے نا آپ کہ انبیاء زندہ ہوتے خود مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی، اچھا پھر یہ وصال کا کانسیپٹ کیا ہے مجھ صاحب؟ تو شریعت کے نقطۂ نظر سے تفسیر قرآن کے ذریعے سے وہ بھی بات سن لیجیے آپ، میری ریکارڈنگ بظاہر لمبی ہو رہی ہوں گی، شاید سمجھنے والوں کو میری بات پوری سمجھ میں آ جاتی۔ ایک کانسیپٹ ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس کو مرنا ہے۔ تو لہذا اس وعدہ رب العالمین کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری زندگی میں جو بشری لباس پہنا کر مصطفیٰ کو اور دیگر انبیاء کو دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، تو یہ وعدہ موت کو جو اللہ نے کیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس سے گزارنے کے لیے اللہ نے صرف ایک لمحہ، بلکہ اس سے بھی کم، ایک ایسا رکھا جو ان کے اوپر گزرا اور پھر فوری ان کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ محدثین کی باتیں ہیں، یہ جو ہے احادیث کی باتیں ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ان باتوں کو۔ اگر کوئی انکار کرا تو وہ حدیث کو انکار کرنا پڑتا جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمانے فنبی اللہ حی، تمہارا نبی زندہ ہے، یرزق، یعنی فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، وہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے۔
تو یہ حدیث کا انکار کرو، آپ کافر بن جاؤ، اس کے بعد بات کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہو گئی ان کو ایسا بولنا، یہ ہو گیا نا بھائی بات۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس سے گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لمحہ بلکہ اس سے بھی کم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا کہ بظاہر اپنی جو ہے ظاہری دنیا سے رخصت ہو کے پھر وہ ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو لوٹا دیا گیا۔ یہ حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں عبارتیں پڑھوں گا تو طویل ہو جائے گا وقت۔ اور دوسری بات، دوسرا آپ کا سوال یہ تھا وہ شخص کا جس نے بھی آپ کو سوال کیا، نعوذ باللہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، بلکہ سارے لوگوں کے ساتھ خیر فرمائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ 12 ربیع الاول ہی کو جو ہے ولادت کیوں مناتے، جبکہ اس میں اختلاف رہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 17 بھی کہا، کسی نے 12 کہا، تو اس دن کیوں نہیں مناتے، اس دن کیوں مناتے؟ تو یہ سوال کرنے والے، سوال کرنے سے پہلے جس نے سوال کیا، کاش کہ وہ جن سے سنا انہی سے سوال کرتا کہ ٹھیک ہے مول صاحب، آپ ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ 8 کو بھی ہے، 17 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے، تو ان کو پوچھنے سے پہلے میرا سوال اے ہمارے استاد آپ سے ہے کہ آپ جو ہے 8 تاریخ کو ولادت مصطفیٰ کیوں نہیں مناتے؟ آپ 18 تاریخ کو ولادت مصطفیٰ کیوں نہیں مناتے؟ ٹھیک ہے 12 کو وصال ہوا، 12 کو ولادت ہوئی، تو جس دن آپ اختلاف فرما رہے ہیں اس دن آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ 8 کو مناؤ، آپ دیکھیں گے آپ مناتے نہیں مناتے، دیکھیں گے نہیں مناتے، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کی آنکھوں پہ کانوں پر جو ہے پردہ ہے، یہ ہم نہیں بول رہے، کلام الہی بول رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو 12 کو ہی کیوں مناتے، اس دن کیوں نہیں مناتے؟ آپ بنائیے نا سب اس دن، آپ جو ہے اس دن جو ہے پروگرامس رکھیے، آپ زبردست طریقے سے جلوس نکالیے، ہم شریک ہوتے، 8 تاریخ کو شریک ہوتے، بلکہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے لے کے پھر آنے والے سال کے سفر المظفر کی 29 یا 30 تاریخ تک خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ کسی بھی وقت آپ ہم کو بلائیے، سال کے 12 مہینے اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے موقع ہے، ان کا دن ہے۔ میری بات بہت طویل ہو رہی لیکن انشاءاللہ شاید کہ سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ، اور انشاءاللہ میں اس کو میرے یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا کیونکہ کارآمد باتیں ہیں، اچھا کرے آپ سوال کر کے۔ اور دوسری باتیں یہ ہے کہ دیکھو، اچھا کیوں مناتے میلاد شریف، کیوں ایسا جلوس نکالتے، یہ بھی شاید آپ بولے ہوں گے اپنے سوال میں۔ تو دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا سورہ ضحیٰ کی آخری آیت میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حضور کے توسل سے ساری امت کو پیغام دے رہا۔ آپ ہونا ہے تو پڑھیے، آپ کلام مجید اس کے اصول جانیے، آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اب رہی ہے حبیب آپ کے رب کی نعمتیں، فحدث، تو اس کا چرچا کرتے رہیے، یعنی اب رب کی نعمت ملنے پر بندوں پر لازم ہے کہ اس کا چرچا کرنا، فحدث، اس کو بیان کرتے رہنا کہ میرے رب کی یہ نعمت مجھے عطا ہوئی، عطا ہوئی، عطا ہوئی۔ تو تمام چیزوں میں سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے، تو نبی کتنی بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہوں گی، آپ میرے کو بتاؤ؟ تو ہر چیزوں میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیرا کرم ہے، فلاں فلاں بول کے آپ جو ہے چرچا کرتے، ذکر کرتے اللہ کی نعمت کا۔ تو نبی مل گئے، یہ تو تمام بہترین نعمت ہے، یہ نبی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، یہ ہے نہیں، یہ نعمت عظمیٰ، تو نبی ملے، نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ تو کتنا بڑا جو ہے ہم ان کا چرچا، ان کا ذکر نہیں کرنا، اور ذکر کرنے کے لیے کیا کرنا؟ ہر دن تو آپ درود و شریف کی کثرت کر رہے ہیں، ایک دن ایسا نکالا جائے، وہ دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن، کہ سارے عالم کو معلوم ہو جائے، یہ نعمت کا اظہار ہو جائے کہ آج جو دن تم دیکھ رہے ہو عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یہ میرے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ میں لوگ قربانیوں کے ذریعے سے، عید کی نماز کے ذریعے سے باہر نکل کے پورے سال کے 12 مہینے 365 دن میں ایک دن نکل کے بتاتے کہ یہ دن اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو عطا ہوئی۔ تو یہ جو عیدین ایک نعمتیں ہیں دونوں، لیکن یہ عطا ہونے والی جو نعمت ہے یہ کن کے صدقے میں عطا ہوئی؟ یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ آج ہماری ماں کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری جو ہے کئی لوگوں کی جو شادی ہونے کے بعد ان کی بیویاں ہیں، آج ان کے پردے زندہ ہیں، باقی ہیں، آج ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ یہ کس لیے موجود ہیں؟ اسی لیے موجود ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد میں اللہ رب انہوں جب دنیا میں تشریف لائے تو خواتین کو پردہ ملا، ان کو عزت ملی، ان کو زندگی ملی۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے مصطفیٰ کی دین ہے، نہیں تو جو ہے ہم وہی کافر اور مشرک ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، رب کی نعمت پر اس کا چرچا کرنا بول کے ہم کیا کرتے ہیں، جلوس نکالتے۔ اچھا صحابہ تو سب یہ جلوس نہیں نکالے تھے، پھر آپ کیوں نکال رہے جلوس؟ اچھا دوسری بات، ایک خاص آپ کے اندر یہ پوائنٹ آپ بولے تھے کہ صحابہ جو ہے غم منائے اس دن وصال کے وقت، پھر آپ کئی کو نہیں مناتے، آپ خوشی کیوں منا رہے؟ یہ تو صحابہ کا الٹا ہو گیا نا۔ تو آپ ان کو یہ بات بتانا کہ دیکھو تھوڑا سوچو، آپ صحابہ غم اس لیے نہیں منائے کہ نعوذ باللہ حضور
آپ کے قول کے مطابق، ان کے قول کے مطابق کہ نعوذ باللہ مر گئے، استغفر اللہ، معاف کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس لیے نہیں روئے صاحبہ، ان کو معلوم تھا کہ نبی زندہ ہوتے. وہ تو سرکار کو پڑھتے تھے شب و روز، ان کے چہرے کو پڑھتے تھے، ان کو دیکھتے تھے سرکار کو. بلکہ وہ روئے کیوں؟ اسی لیے کہ ظاہری طور پر مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی اب تک جو سر کی آنکھوں سے ہم ہمارے نبی کے جلوے دیکھتے تھے، اب ہم نہیں دیکھ سکیں گے ہمارے نبی کے جلوے. اسی لیے جو ہے صحابہ روتے تھے. حضرت عمر فاروق تو تلوار نکالے گا، خبردار جو میرے نبی کو جو ہے ایسا بولے گا، مردہ بولے گا، نعوذ باللہ سے، وہ تلوار اٹھا لیے تھے. ظاہری طور پر سرکار جو ہے صحابہ سے جدا ہو گئے. ہمارے سامنے جو ہے ہمارے خاص پہچان اور جاننے والے کی جو ہے ظاہری طور پر اس کی اگر موت ہو جاتی ہے تو کتنا غم نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد اس کو دیکھ نہیں سکیں گے ہم. ایسا صحابہ جو ہے شب و روز جس چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے تھے، جس زلف واللیل کی زیارت کرتے تھے، آج ان کی آنکھوں سے وہ جو ہے نور مبارک جو ہے دور ہو رہا ہے. وہ لباس بشری ختم، وہ جو ہے آنکھوں سے اجھل ہو رہا ہے، ختم نہیں اجھل ہو رہا ہے. تو لہذا ایک مکان بدل رہا ہے، ایک مقام بدل رہا ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہے، ہم کیا کرتے صاحب؟ ہاں تو صحابہ کیا کرے تھے؟ ظاہری طور پر سرکار جو ہے آنکھوں سے دور ہو رہے مل کے غم کا اظہار فرمائیں. لیکن ہم کیا، ہمارے سامنے سرکار ظاہری طور پر دور ہو رہے کیا؟ ہم نہ سرکار کی جو ہے ظاہری طور پر نہ ان کی ولادت دیکھ سکے، نہ ان کی جو ہے دنیا سے رخصتی دیکھ سکے. تو لہذا ہمارے سامنے ہر دو صورت میں سرکار جو ہے زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری آنکھوں کو سرکار آپ نظر نہیں آتے، گناہ گار آنکھیں، لیکن آپ زندہ ہیں. اس لیے کہ آپ خود فرمائے کہ آپ زندہ ہیں. ہم اپنے سے نہیں بول رہے، آپ کی زبان سے بول رہے، آپ کا کہنا، خدا کا کہنا ہے. وما ينطق عن الهوى، نبی جو ہے بیکار بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بولتے اللہ کی مرضی سے بولتے. سورہ نجم پڑھ لو آپ. اور دوسری بات یہ کہ سمجھ رہے آپ، فضل اور اللہ کی رحمت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جس بندے کو مل جائے، فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائے. تو خوشی مناؤ، اللہ بول رہا، اور آپ میں بیوہ کی طرح روتا ہوں بول کے آپ بول رہے ہیں. بیوہ بھی جو ہے 3 دن میں رو کے اپنا غم اور اپنا دکھ بھول جاتی اور عدت گزار کے دوسری شادی کر لیتی، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتی. لیکن 3 دن کے بعد انہیں بھی جو ہے رونا بھول جاتی. آپ جو ہے 100 سال سے روتے جا رہے ہیں. آپ تو جو ہے بیوہ سے بھی جو ہے پار ہو گیا، بیوہ کے بھی جو ہے مقام سے تجاوز کر گیا. تو لہٰذا آپ کو بیوہ بھی نہیں بول سکتے ایسے رونے والے لوگوں کے لیے. تو اللہ بول رہا خوشی مناؤ، فضل ملا، رحمت ملی. تو جب فضل کی بات آئی تو اللہ قرآن میں مصطفیٰ کے لیے ارشاد فرمایا پارے 22 میں کہ قل، کیا بولتے، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراج منیر ہیں. وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، جو کوالٹیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا یقیناً آپ مومنین کے لیے فضل کبیر ہے. فضل بولا تو سب سے بڑا فضل بولا. خالی چھوٹا موٹا فضل ملا تو اتنا خوش ہوتا، فضل کبیر ملنے پر کتنا بڑا خوش نہیں ہونا. تو خوشی کا اظہار جو ہے جلوس نکالنے سے ہوتا، یا گھر میں خوشی سے ہوتا، یا جو ہے گھر میں بیٹھ کے بلیک ڈے منانے سے ہوتا. اور جب رحمت کی باری آئی تو ہر رحمت ملنے پہ خوش ہوتا. قرآن کے مطابق اللہ بول رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے مصطفیٰ تم کو رحمت بنایا. یہ رحمت بھی ہے تو رحمت للعالمین ہے، فضل بھی ہے تو فضل کبیر ہے. تب کتنا بندے خوش نہیں ہونا، آپ وہ میرے کو بتائیں. اور حدیث شریف کو ایک آیت کہ من رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے، اور جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے. تو لہذا میلاد مصطفیٰ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی وہی سمجھ کے ہماری نجات فرما دے گا، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے گا. ریکارڈنگ بہت بڑی ہو گئی پاشا، تو لہذا شاید کہ سننے والا بھی بیزار ہو جائے گا، لیکن آپ پوری سن لو. اگر آپ سنیں گے تو شاید آپ اس کو سمجھ لیں گے. تو بہت ساری باتیں ہیں، شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو لہذا ہم یہ کام کرتے ہیں. اور جھنڈے انڈے نکالنا صحابہ تھوڑی نکالے تھے. یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، طریقہ خدا کا ہے. یہ سنت جبریل کی ہے. جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اللہ جبریل کو حکم دیا کہ 3 جھنڈے لو، ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ، ایک مشرق پہ لگاؤ، ایک مغرب پہ لگاؤ. ہم تو وہ بارڈروں کے پاس جا نہیں سکتے، اس لیے اللہ جو ہے وہاں لگا کے پورے عالم میں جو ہے جھنڈے لگانے کو ثابت کر دیا. اسی لیے ہر مسلمان کے گھر پہ جھنڈا رہتا. اور سارے ستاروں کو اللہ ولادت مصطفیٰ پہ حکم دے دیا کہ پورے جو ہے جگمگاتے رہو، روشن ہو جاؤ. سارے ستارے جو ہے جگمگانے لگے. چاند قریب ہو گیا مصطفیٰ آمنہ کے لال کے گھر کے پاس. تو لہذا
پورے انوار اور تجلیات کی برسات ہوئی تھی. بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سحر کا وقت نہیں ہے، بالکل اجالا ہے، یعنی اتنی نورانیت آسمان میں پھیل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ باتیں بہت ساری ہیں، انکار کرنے والے بھی بہت سارے ہیں. لہذا اللہ جس کو توفیق دیا محبت کرنے کی مصطفیٰ سے، وہی محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ چننا پڑتا. اللہ جس کے دلوں پہ مہر باندھ دیا وہ نہیں سمجھ سکتے.